ٹھیک ہے مولانا، ابلیس کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں بے شمار دفعہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں. سوال آتا رہتا. چلیں اب پھر ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہوں، تو شیطان نے تو شرک نہیں کیا، تو کیا اس کے لیے بھی معافی کی گنجائش ہے؟ یہ سوال تو گزر چکا پچھلی نشستوں میں نے بیان کر دیا تھا. وہ شاید بھائی سوال دے کے چلے گئے، پھر اگلی نشست میں آئے نہیں تو پھر آج انہیں خیال آیا ہوگا میرا سوال رہ گا. سوال تو بیان ہو گیا تھا کہ جو سمجھتے ہیں نا کہ شرک صرف نام ہے اس کا، کسی بت کو سجدہ کیا یا اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی، وہ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں. ابلیس نے شرک کی، میں اور آپ بھی شرک کرتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں. گناہ شرک ہے، صرف وہ گناہ شرک نہیں جو مجبوری سے ہو یا کسی آدمی نے ایسی حالت میں کیا کہ وہ جذبات اس پر غالب آ گئے، کنٹرول سے باہر ہو گئی بات، ورنہ سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر جو حکم کو جانتے ہو توڑتا نا، یہ سب شرک کرتے. اور آئے من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتا دیکھتے ہیں ان کی حالت جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا رکھا. یہ سب مشرک ہیں. اس لیے جس نے اپنی مرضی کی کہ حکم اللہ کا مجھے فرما نہیں، میں نہیں جانتا کیا حکم، میں شراب پیوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ مشرک. اس کو نا گناہ گار کہیں. گناہ گار صرف وہ جب مانتا کہ یہ کام غلط ہے، اللہ معاف کر مجھ سے اچھا کام نہیں ہو رہا، شرمندہ ہے، نادم ہے، جو اعلانیہ کرتا سمجھانے کے باوجود ہی ڈٹ گیا کہ نہیں کرنا میں نے. اب اس کو کون کہہ سکتا کہ یہ شرک نہیں؟ جو شرک سمجھتے نا صرف قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ چکر میں پڑ گئے. شرک خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر جان بوجھ کر کی، اس نے اپنے آپ کو خدا بنا رکھا. قرآن پاک میں 2 جگہ آتا کہ اپنی خواہش نفس کو خدا بنایا ہوا. جزاکم اللہ خیر.